بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا 27واں باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے بدفعلی اور بدشگونی۔ بدفعلی اور بدشگونی کیا ہے؟ بدفعلی بدشگونی سمجھ لیجئے ایک چیز کے دو نام ہیں۔ کسی جانور یا پرندے یا اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر اپنی کامیابی یا ناکامی پر بدفعلی اور بدشگونی لینا، یہ توحید کے منافی اور شرک ہے۔ کسی جانور یا پرندے کو دیکھ کر یا اس کی کوئی حرکت دیکھ کر اپنی کامیابی اور ناکامی کو ذکر کرنا، بیان کرنا، یا اس کو ناکامی اور بدفعلی کے لیے ذریعہ سمجھنا، یہ ہے بدشگونی اور بدفعلی، اور ایسا سمجھنا کرنا شرک ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ یا ہم کوئی بھی انسان صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتے ہیں کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، نماز ہی کے لیے اپنے دن کی شروعات کریں۔ اس درمیان اگر کسی جانور نے راستہ کاٹ لیا، بلی چلی گئی آگے سے، کتا گزر گیا، یا کوئی بھی چیز، اب ہم یہ تصور کریں کہ اب یہ جانور ہمارے آگے سے گزر گیا ہے، لہذا اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارا آج کا دن سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، اور آج کے دن میں ہمیں برکتیں نہیں ملے گی، سوائے نحوست کے اور ناکامی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہی بدشگونی ہے اور یہی بدفعلی ہے، اور یہ دونوں چیزیں شرک ہیں۔ ایسے ہی یہ تو جانور اور پرندے کی بات ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو دیکھ کر کے، بعض لوگوں سے دشمنی ہوتی نہیں ہوتی ہے، سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو آج کل غلط عقیدہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا ہے، صبح صبح اس کو دیکھ لیا، آج پورا دن میرا خراب جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہے، یہ بدفعلی ہے، اور یہ دونوں چیزیں شرک ہے، عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے، کسی کے گزرنے نہ گزرنے، کوئی بھی مخلوق ہو، انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو،
ان کے آنے جانے سے کسی کی قسمت اور تقدیر نہیں بنتی، نہ لکھی جاتی، کوئی کامیاب اور ناکام نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ انسان کامیاب کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر عقیدہ اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کر کے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے انسان کی کامیابی بھی لکھ دی ہے، اور اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کی ناکامی بھی لکھی۔ اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتا ہے، انسان کو بعض دفعہ آزماتا ہے، اور آزمانے کا طریقہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ انسان کو ذرا میں دیکھوں، جانچوں کہ اس کا عقیدہ مجھ پر کتنا زیادہ ہے، مجھ پر بھروسہ اس کا کتنا ہے۔ تو آخر کار کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایسے لوگوں کے آگے سے اس قسم کی چیزیں گزار کر کے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ جب بندے کی آزمائش ہوتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، دیکھیے جیسا میرا گمان تھا ویسا ہی ہوا، اور دن میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا عقیدہ کمزور ہوتا جاتا ہے، بھروسہ اور توکل کمزور ہوتا جاتا ہے، اور بدشگونی اور بدفعلی کی چیزوں پر اس کا عقیدہ مضبوط اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے انسان کی مثال دی کہ جس سے انسان کی دشمنی ہوتی ہے تو دیکھ لیتا دن بھر دن خراب چلا جائے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے صبح سویرے نکلے، کوئی فقیر، کوئی مجبور انسان، کوئی مانگنے والا پہلی فرصت میں مل گیا، یا بعض لوگ دکاندار ہیں، مثال کے طور پر دکان چلاتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار پہ، ان کے دکانوں پہ صبح سویرے بغیر کسی چیز کے بکے کوئی بھی مانگنے والا آ گیا تو یہ سوچتے ہیں کہ آج کا پورا دن ہمارا خراب ہو، اور جانتے ہیں یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ غیر مسلموں کا ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ یہ بغیر بونی کے کسی کو دینا، بونی بولتے کیا بولتے آپ لوگ؟ بونی مطلب پہلی مرتبہ کسی کا کچھ بکنا، میرا سامان ابھی بکا نہیں، مجھے پیسہ نہیں ملا، اور مانگنے کے لیے کوئی آ جائے تو بولتے بغیر بونی کے مانگنے کے لیے آ گیا، آج پورا دن خراب۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ کیونکہ میں تو ایسے سماج سے تعلق رکھتا ہوں، ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بڑی تعداد ہے غیر مسلموں کی، اور یہ عقیدے عام طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں تو ماشاءاللہ مسلم آبادی ہیں، اور دکان کے مالک وغیرہ بھی الحمدللہ دکاندار بھی مسلم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے مسلمانوں میں بھی کئی کیٹیگری ہے نا، صرف قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، کچھ دوسرے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کا بھی عقیدہ یہ ہو، اور ہوتا ہے بعض مسلمانوں کا عقیدہ اسی قسم کا اور غیر مسلموں والا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ صبح سویرے اگر کوئی ہمارے یہاں مانگنے کے لیے آیا اس سے بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج پورا دن ہمارا خراب جائے۔ دیکھیے پہلے انبیاء سے بھی لوگوں نے یہی کام کیا، اور پہلے انبیاء سے بھی اسی قسم کی بدفعلی اور بدشگونی لی۔ جب انبیاء کو نہیں چھوڑا قوم نے تو ہما شما کیا ہے؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں انبیاء کے مقابلے میں۔ وہ افضل انسان دنیا کے اندر، افضل مخلوق دنیا کے اندر، سب سے عظیم انسان دنیا کے اندر انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی کیا۔ دلیل میں آپ کے سامنے پہلی آیت کریمہ پیش کی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 131۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کا ایک تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ ان کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کوئی چیز نیکی کی اور بھلائی کی پہنچتی تھی تو کہتی تھی قَالُوا لَنَا هَذِهِ، یہ تو ہمارے لیے تھا ہی، یہ تو ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، یہ تو ہماری محنت کا ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی بھی مصیبت انہیں پہنچتی تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ،
تو یطیرو کے معنی بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس چیز کو منتقل کر دیتے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی قوم کے ان کے مسلمان ساتھیوں کی طرف منتقل کر دیتے۔ کہتے دیکھو یہ جب سے مسلمان ہوا ہے نا، یہ موسیٰ نے جب سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے اور اس کے جتنے مسلمان ساتھی ہیں جب سے ہمارے سماج میں آئے ہیں تب سے ہمارے اوپر یہ سب مصیبتیں اور تکلیفیں آنے لگی ہیں۔ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، سیدھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ان کی طرف منتقل کر دیتے۔ یہی لوگوں کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے، ورنہ آج تک مصیبت نہیں آ رہی تھی، یہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کے توڑ میں پیش کیا، الا انما طائرہم، اللہ کہتا ہے خبردار سنو، اللہ کہتا ہے سنو، الا انما طائرہم، ان لوگوں کا بدشگونی اور بدفعلی والا معاملہ کام عند اللہ، یہ تقدیر میں لکھا ہوا، اللہ کے یہاں کیا ہے؟ مقدر ہے، اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کے یہاں جو چیز لکھی ہوئی وہ ہونا طے ہے۔ اگر کسی کو اچھائی اور نیکی اور بھلائی کی چیز پہنچتی ہے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی کو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ لہذا کسی انسان کے پائے جانے یا آنے اور جانے سے کسی کو بدشگونی نہیں لینا چاہیے، بدفعلی نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو یا پھر بعد کے دور کے کوئی بھی انسان ہو، کسی سے بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے ان میں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، یعنی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا علم نہیں ہے، اکثر لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان 6 ارکانوں پر مشتمل ہے، جانتے ہیں نا؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتے پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے، اگر اچھائی ہمیں پہنچی ہے تو یہ بھی تقدیر میں ہے، اور برائی اگر ہمیں کوئی پہنچی ہے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر بڑھ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اسلام نے تقدیر کو، اس کے اوپر ایمان لانے کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ کمپلیٹ مومن نہیں، اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، اور اسی لیے وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے۔ اور جو تقدیر کا منکر، اور آپ دیکھیے پورے مکہ کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، کس بات کی دعوت دیتے رہے؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کی معرفت کرانے کے بعد اللہ کی ذات پر ایمان۔ نمبر 2 اچھی بری تقدیر کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر ایمان۔ رسول تو ماننا ہی ہے، رسول کو بغیر رسول کے مانے آپ اللہ کو نہیں جان سکتے، اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے، بس بغیر رسول کو مانے آپ تقدیر پر ایمان نہیں رکھ سکتے قیامت کے دن پر۔ پوری آپ مکہ کی زندگی کو پڑھیں گے، انہی 4 چیزوں کے ارد گرد آپ کی دعوت تھی، اور 13 سال آپ نے لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی، بہت اہم تھی، بہت ہی ضرورت والی چیز تھی، کیونکہ جو شخص عقیدے میں مضبوط ہوگا وہی شخص بات کے اعمال کر سکے گا صحیح طریقے سے، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے کے ساتھ۔ اور جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا اس کا عمل مضبوط اور ٹھوس نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ معیار قرار دیا گیا، صحابہ کا ایمان معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے کہا اگر تم ایمان ایسے لاؤ جیسے وہ لوگ لائے۔ کون لائے؟ صحابہ۔ اگر آپ کا ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ایمان ہے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کہتا تم ہدایت یافتہ ہوں گے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ الغرض میرے بھائیوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتی، بدفعلی لیتی، کہتے ہیں یہ جب سے آیا ہے نا تب سے ہمارے سماج کے اندر صرف مصیبت ہی مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض لوگ گمان یہی کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، بعد میں وہی لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو اپنے علاقے سے نکالنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، بعد میں سب نے آپ کے سامنے آ کر کے شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہم سے جو کچھ بھی ہوا غلطی ہوئی۔
اسی طرح شیخ نے دوسری آیت کریمہ سورہ یاسین کی پیش کی ہے، 19 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ قالو سے مراد 3 رسولوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ یاسین کے اندر ذکر کیا۔ جانتے ہیں آپ واقعہ، ایک رسول آئے، لوگوں نے انکار کر دیا، اللہ نے دوسرے رسول کو بھیجا اس علاقے میں، لوگوں نے ان کا بھی انکار کر دیا، تیسرے رسول بھیجے، تیسرے رسول کا بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا، آخر کار وہی کام کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا کہ مصیبت آپ کی وجہ سے آ رہی۔ 3 نبیوں کا ایک ساتھ انکار کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک نبی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو یہ تو جرم ہے ہی ہے۔ اور آپ نے سنا ایک درس کے اندر، عشاء کے جو ریاض الصالحین کا درس ہوتا ہے، کہ جو نبی کی تکذیب کرتا ہے، جو قوم نبی کی تکذیب کرتی ہے، اللہ اس نبی کی آنکھوں کے سامنے اس قوم کو ہلاک کر دیتا۔ آیا تھا نا، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، بقیہ ساری بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا۔ کیا وجہ تھی؟ نبی اور رسول کی تکذیب، ان کو جھٹلانا۔ اللہ نے یہاں پر یہی کہا کہ 3 رسولوں کو ایک وقت میں جھٹلا دینا یہ بہت بڑا جرم تھا۔ تو رسولوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تم یہ سوچے کہ ہم رسول بنا کر کے بھیجے گئے، جب سے ہم آئے تب سے تمہارے معاملات خراب ہونے لگے، نہیں، تمہاری نحوست، تمہاری بدشگونی، تمہاری بدفعلی یہ تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، تمہیں بتایا گیا اللہ ایک ہے، اللہ اور رسول کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، شرک کو چھوڑو، یہ جب نصیحت کی تم کو تو تم کہنے لگے یہ جب سے آئے تب سے صرف اور صرف ہمارے ساتھ مصیبت کا معاملہ ہوا ہے، پریشانی ہے۔ تو ان لوگوں نے یعنی 3 نبیوں نے کہا تھا تمہاری نحوست، تمہاری بدشگونی، تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، صرف ہم نے تو تمہیں نصیحت کی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ایسی ہو کہ جو حد سے تجاوز کرنے والی، یعنی حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی تم قوم ہو، تم ماننے والی نہیں۔ ایک نبی کو ماننے کے لیے ایک قوم کے لیے کافی ہے کہ ایک نبی آ جائے ان کی رشد و ہدایت کے لیے، لیکن اس قوم کے اندر 3 نبی ایک وقت میں 3 نبی کو اللہ نے بھیجا، اس کے باوجود یہ قوم نہیں مانی۔ اخیر میں قرآن میں کہا، سورہ یاسین پڑھیے، بہت اچھی ہے اور وہی اچھی تفسیر اس کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ ایک شخص آتا ہے حبیب النجار کے نام سے، وہ علاقے سے، دور علاقے سے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم 3 نبیوں کا انکار کرتے ہو، ایک قوم میں ایک نبی آتا ہے، تمہارے یہاں 3 نبی آئے اور تم نے ان کا انکار کیا، ان کی بات مانو۔ بہرحال مقصد یہ ہے، یہاں پر ان تمام نبیوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ، تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح شیخ نے ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی اور بدفعلی کی قباحت میں اور اس کے شرک ہونے میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر۔ آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگی ان تک پہنچی، ان کو لگی ان کو پہنچی، ان کو ایسے کر کے پورے سماج کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے نبی نے کہہ دیا وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک بیماری کسی کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، پوری قوم کو نہیں لگتی، متعدی نہیں ہوا کرتی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اگر ہو تو وہ مجھ سے آپ تک پہنچ سکتی ہے، آپ سے کسی تک پہنچ سکتی ہے، یہ امکان ہے، اس کو ہم متعدی نہیں کہیں گے، یہ اللہ کی مشیت، یعنی بذات خود ایک بیماری دوسرے تک نہیں پہنچتی، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیماری آپ کو جو لگی ہے وہ دوسرے کو پہنچ جائے، بذات خود ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ ہاں اللہ رب العزت کی مشیت اس کے اندر ہو تو پھر وہ بیماری آپ سے دوسرے سے تیسرے تک پہنچ سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ کورونا وائرس میں ہم لوگوں نے دیکھا لوگ صرف یہی سوچتے تھے اور یہی عقیدہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جا رہا تھا، جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ متعدی بیماری نہیں ہوا کرتی، بیماری متعدی
نہیں ہوا کرتی. طاعون کی بیماری بھی متعدی نہیں ہے، وہ ایک علاقے کے لیے آتی ہے. طاعون کی بیماری علاقے کے لیے ہوتی ہے، اور بیماری کا متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے دوسرے سے تیسرے سماج کو پورے کے پوری قوم کو ختم کر دے. طاعون کی بیماری میں اکثر اموات ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ مرتے ہیں. کورونا وائرس میں ہم نے دیکھا، اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو بھی ایسے ہی بنایا گیا کہ دیکھو دور رہو، سلام کلام مت کرو، ہاتھ مت ملاؤ، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے باتیں مت کرو، ان کے کیٹانو آپ کے اندر، آپ کے کیٹانو ان کے اندر داخل ہوتے سرایت کرتے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال کرو. یہ سب باتیں کیوں کہی گئی؟ کیا اللہ رب العزت کی مشیت اگر ہو تو سینیٹائزر بچا سکتا ہے؟ جی، ماسک بچا سکتا ہے؟ بار بار ہمارا ہاتھ دھونا صابن سے اور وغیرہ وغیرہ سے یہ بچا سکتا ہے؟ ہم نہیں بچا سکتا. اگر اللہ کی مشیت رہی تو ہمیں بھی وہ بیماری لگنی ہے. اگر ہے تو اللہ کی مشیت سے ہم بیمار ہونے والے ہیں تو ہو کر رہیں گے. کچھ بھی کر لیجئے، کتنی بھی. میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہمارے اپنے الحمدللہ مسجد توحید میں موجود ہیں، سن رہے ہیں. ہماری مسجد توحید کے اندر کتنے بیچارے جو ہے جنازے آئے اور ان کو میت کو نہلایا گیا. ایک دو تعداد تھی. ڈیلی ہم نے دیکھا صبح سے شام تک میں 10 لوگوں کو نہلاتے تھے، غسل دیتے تھے. رہتے تھے یہیں پیچھے ہماری غسل کی جو کمیٹی ہے، ٹیم ہے نوجوانوں کی، اس میں عمر دراز بھی ہے ماشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں عمر دراز کو دور رکھو اور نوجوانوں کو بھی. خیر، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، کوئی چیز کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا عقیدہ الحمدللہ. اور وہ ہمارے لیڈر یہی کہتے تھے، اس ٹیم کے لیڈر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. وہی اللہ نے کے رسول نے جو کہا وہی کہتے تھے. تو جب متعدی نہیں ہو تو ان سے ہم تک کیوں پہنچے گی؟ جبکہ وہ تو وفات پا چکے. وفات پانے والے سے اب کچھ اور ہم تک منتقل ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اب زندگی میں نہیں ہوا تو مرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال تو الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر غسل دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جن کو، ہاں ہو سکتا ہے بھائی انسان بارہا وہ کام کرتا ہے، بار بار کرنے کی وجہ سے اللہ کی مرضی، ہاں اور بخار آ گیا، سردی کھانسی ہو گئی، ایک الگ مسئلہ ہے. اس کی بیماری کے وجہ دوسری رہی ہو، نیند نہ ہونے کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، اور کوئی وجہ رہی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز لوگوں نے پیش کی تھی وہ چیزیں نہیں تھی. بہرحال تو اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے کہ لا عدوہ، بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی. میری چھینک مجھ تک ہی رہتی، آپ تک نہیں پہنچتی. میرا بخار مجھ تک رہتا. اور جانتے ہیں اس میں حکمت اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ اگر ایک مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. اور بیماری سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو بیماری کو کبھی ہم اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے بیماریاں آیا کرتی ہیں اور اللہ بھیجتا ہے، اور بیماری کا علاج بھی اللہ دیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں، بذات خود کوئی متعدی نہیں. ولا طیرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں بدشگونی جائز نہیں ہے. طیرہ مانے کہتے ہیں بدشگونی، وہی میں نے بتایا مثال دے کر کے کہ جانوروں کا یا پرندوں کا کسی چیز کا راستہ کاٹ لینا، اس کی وجہ سے اپنے فیصلے کو، اپنے کام کو کامیاب اور ناکام سمجھنا، یہ طیرہ اور بدشگونی اور بدفعلی کہتے ہیں. ولا ہامۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں پرندے کو اڑا کر کے قسمتیں معلوم کرنا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں اس چیز کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ. پہلا مہینہ کون سا ہے عربی کا؟ محرم الحرام. دوسرا سفر. سفر کا مہینہ اسلام میں نحوست والا مہینہ نہیں ہے. یہ غیر اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، اس میں شادی کرنے کو وہ لوگ عار سمجھتے تھے. اسی طرح بعد کے دور میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اسلام کہتا ہے یہ منحوس نہیں ہے. سارے ایام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، بنائے، تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیز منحوس کیسے ہو سکتی ہے؟
ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی نے اس چیز ایک حدیث کے اندر کئی باتیں ذکر فرمائی، اور اس میں صرف استدلال چھوٹا سا ٹکڑا ولا طیرہ سا ہے کہ بدشگونی اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ بھی بے اصل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے فلاں ستارے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر فلاں چیز ہوئی، جیسا کہ بعض صحابہ کا ہم نے واقعہ بارہا ذکر کیا، حدیبیہ کے موقع پر رات میں بارش ہوئی تو لوگوں نے کہا، جن کا عقیدہ مضبوط تھا، جو پرانے صحابہ تھے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ بارش آج ہوئی ہے اللہ کے رحمت اور اللہ کے فضل سے۔ اور بعض جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں فلاں ستارے کی حرکت میں آنے اور گردش میں آنے کی وجہ سے آج بارش ہوئی ہے۔ تو بعض صحابہ میں بھی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، چونکہ زمانے جاہلیت سے آئے تھے اور اس زمانے میں لوگ ستاروں سے بہت زیادہ اپنا عقیدہ رکھتے تھے، آج بھی لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا بے اصل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح بھوتوں کا بھی کوئی وجود نہیں۔ بھوت، لوگ ڈراتے ہیں بچوں کو، اپنے بچوں کو، میرے بھائیوں یہ چیز جو ہے نا بہت غلط چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں سو جاؤ نہیں تو بھوت آئے گا پکڑ لے گا، بچوں کو ڈراتے ہیں رات میں سونے کے وقت۔ آپ خود ڈرائیں گے، آپ اپنے بچوں کا خود عقیدہ کمزور کریں گے، خراب کریں گے، تو بچے کا عقیدہ کمزور ہی ہوگا۔ آپ صرف اور صرف اس بات کو اپنے بچوں کو ڈرائیے، کہیے بیٹے اللہ سے ڈریے اور بیٹے سو جائیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہماری پکڑ کرے گا۔ رات میں سونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات میں سو جانے کے لیے کہا۔ بچوں کو اللہ کا ڈر بٹھانا چاہیے، باقی دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا ڈر نہیں۔ کوئی کہتا ہے سو جاؤ نہیں تو کتا آئے گا کھا لے گا، کوئی کہتا ہے بلی آئے گی پکڑ لے گی، کوئی کیا کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس قسم کے عقیدے، یہ سب باتوں سے جو ہے نا ہمارے آج بچے جو ہمارے جو تھوڑے سے ان کے اندر بزدلی یا کمزوری یا ڈر جو ہے نا دنیا کا، صرف اس کی وجہ یہی کہ ہم نے بچپن میں بچوں کی تربیت عقیدے کے اعتبار سے صحیح طریقے سے نہیں کی۔ بچوں کو صرف اللہ سے ڈرائیے، کہیے اللہ سے ڈریے، بیٹے اللہ سے ڈرو۔ اللہ دیکھیے اگر نہیں سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، اور سو جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ بچوں کو ایسے ڈرانا چاہیے، خوشخبری دینا چاہیے۔ بھوتوں سے ڈرانا، جناتوں سے اور جنیوں سے ڈرانا، اسی طرح جادوگروں سے ڈرانا، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی روایت، آپ نے فرمایا بھوتوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ بھوتوں کا وجود نہیں مطلب دنیا میں بھوت ہے ہی نہیں۔ بھوت کس کو بولتے ہیں؟ بھوت کس کو بولتے ہیں؟ جی معلوم ہے، پرچھائے کو۔ ہمارا ہم رات میں چلتے نا، اندھیرے میں اگر چلیں گے یا اجالے میں، ذرا اجالے میں چلیں گے تو ہمارا پرچھایا سایہ آتا نہیں آتا۔ عام طور پہ لوگ اسی چیز کو بھوت کی شکل دیتے ہیں، اور باقاعدہ بھوتوں کے نام پہ نہ جانے کون کون سے ویڈیو فلم اور کون کون سی چیزیں جو ہے دکھا کر کے بچوں کو دکھواتے ہیں، دیکھو بیٹا دیکھو یہ بھوت آیا بھوت آیا، اور یہ ایسا سب کام کر کے جو ہے لوگ اپنے بچوں کا خود عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ بھوت کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ موجودہ دور کی پیداوار ہے۔ مسلمانوں میں ایسا عقیدہ نہیں تھا، صحابہ کے دور میں کوئی بھوت نہیں، بڑے نیڈر لوگ تھے بیچارے ہمارے صحابہ، ہمارے سلف بہت نیڈر تھے، ڈرپوک نہیں تھے۔ ہاں کس سے معاملہ ہے، صرف اللہ سے ڈرتے تھے بس۔ کوئی بھی آمنے سامنے کوئی بھی ہو، شیر سے لڑ جاتے تھے، شیر سے۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ لمبی بحث ہے۔ ایک صحابی رسول، ایک ہمارے سلف عامر، غالباً ان کا نام ربیعہ بن عامر یا عامر بن ربیعہ، ہمارے سلف میں سے تھے، افریقہ کے صحرا میں گئے۔ بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں، افریقہ کے جنگل میں گئے۔ ابن عبد البر نے الاستیعاب نامی کتاب ہے، ابن عبد البر بہت بڑے عالم دین ہیں، سلفی عالم دین ہیں، بہت پرانے ہمارے سلف میں سے۔ انہوں نے اپنی کتاب الاستیعاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کیا کہ عامر بن ربیعہ یا ربیعہ بن عامر جنگلات میں گئے، غالباً یہ صحابی رسول ہی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ افریقہ کے جنگل میں جب گئے تو جنگل کے سرہانے پر انٹری جہاں ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ماننے والے ہیں،
جو بھی اس جنگل کے اندر سانپ بچھو جانور رہ رہے ہیں وہ اپنا اپنا راستہ لے لیں، وہ اپنا اپنا راستہ لے لیں۔ سیرت لکھنے والوں نے لکھا ان کے بارے میں کہ جیسا انہوں نے کہا کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آ گئے، دیکھا کہ سانپ اپنا راستہ لے رہا ہے، شیر اپنا راستہ لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا ہمارے صحابہ کا عقیدہ، ہمارے سلف کا منہج اور طریقہ، ان کا رعب اور نبی پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب نامی کتاب کے اندر ذکر کیا کہ انہوں نے جیسے کہا سانپ اپنا راستہ لے کر کے نکل رہا ہے، جتنے زہریلے جانور اپنے اپنے راستے سے نکل رہے ہیں، جنگل کو خالی کر دیا گیا۔ کوئی ہے کسی کی طاقت رات میں جا کر کے جنگل میں؟ جنگل تو بہت دور کی بات ہے، کہیں ایک ایسی جگہ ہے وہ جہاں پر کئی آبادی ہے، لیکن رات میں جائیں گے کون آ گیا پکڑ لیں گے چور کہہ کر کے، لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے اور نہ جانے کیا کیا مسائل کر۔ بہرحال ہمارے سلف جو ہے اس سلسلے میں بہت مضبوط تھے اور وہی عقیدہ تھا ان کا، اس لیے لڑ جاتے تھے سب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھوتوں کا وجود اسلام میں نہیں ہے، یہ سب موجودہ دور کی پیداوار ہے۔ اسی طرح سے شیخ نے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، بدشگونی اور بدفعلی حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے یہ۔ وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، اللہ کے نبی فرماتے فعل میرے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، فعل۔ اب کیا ہے؟ قالوا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما الفعل، فعل کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، پیاری باتیں اچھی باتیں، یہ فعل ہے، پیاری باتیں اچھی باتیں فعل ہے۔ اب اس سلسلے میں اچھی باتیں کیا ہے؟ انسان بہترین باتیں کرے، مثال کے طور پر جیسا کہ ابھی بدفعلی اور بدشگونی کے بارے میں بتایا کہ سب جانور چیزیں جائیں گے تو انسان اس سے غلط عقیدہ بناتا ہے، لیکن ایک اچھی چیز جس کے بارے میں ہم انسان اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے اور اللہ پر بھروسہ کرے، جیسے کہ کوئی چیز ہم نے سنی جو کہ اچھی ہے، بہتر ہے، بعض صحابہ کا نام، جیسے کسی کا نام اسلم تھا تو اللہ کے نبی ان سے اچھی فعل لیتے تھے، اچھا نام، اچھی امید رکھتے تھے کہ اسلم ای اسلم یعنی محفوظ ہونا، اسلم مانے محفوظ ہونا، یہ شخص جو ہے ان کے نام سے اچھا فعل نکالتے تھے، محفوظ ہو گیا۔ ایسے ہی کسی کا نام حسن، حسن مانے خوبصورتی، ہم بول سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورتی کو اور بڑھائے، یہ اچھا فعل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا۔ طیب مانے اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں اچھا آپ طیب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور طیب بنائے، اچھا بنائے، بہتر بنائے، پاکیزہ بنائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فعل لینا مطلب اچھی چیز کی امید کرنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز کی امید کرنا، یہ فعل ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جائز تھا، اسلام میں بھی جائز ہے۔ لیکن بدشگونی لینا یہ ناجائز ہے، بدفعلی لینا یہ ناجائز ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہتے ہیں آپ جب سے آئے نا تب سے ہمارے یہاں مصیبتیں چالو ہو گئی، تو یہ بدشگونی یہ حرام ہے۔ لیکن اچھی چیز لینا، اچھا فعل لینا، کسی کا نام اسلم ہے، آپ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے، آپ کو اور اچھا ترقی دے، محفوظ کسی کا نام ہے، مثال کے طور پر اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے اور آپ کو امن و امان میں رکھے، ایسے ہم کسی کے نام سے اچھا فعل لے سکتے ہیں اور ایسا جائز ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ آپ کا نام فائق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فائق کرے، فائق مانے بلند ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بلندی عطا فرمائے۔ تو اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھا گمان کرنا، عقیدہ رکھنا یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ اسی طرح سے شیخ نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ذکر فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدفعلی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ان سب سے بہتر فعل ہے اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصود سے روک نہ دے، چنانچہ جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی اور بدفعالی کسی کو کسی کام سے نہ روک دیں۔ ہم اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے کسی کو دیکھ لیا، ہم اپنا کام نہ روکیں، جاری رکھیں۔ اور فعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کام رکتا نہیں ہے۔ ہم نے جیسے مثال دیا، کسی کا نام حسن ہے، ہم اچھا فعل لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسن بنائے، اچھا بنائے، خوبصورت بنائے۔ کسی کا نام فائق، بلندی، اللہ تعالیٰ اور عظیم عطا فرمائے، اصل میں اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ اس سے کام نہیں رکتا کسی کا، اچھے ہی فعل لینا یہ جائز ہے، درست ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس سے اس بات کا ڈر ہے کہ بدشگونی اور بدفعالی اسے روکے گی، تو اس کے لیے یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، دعا یاد کر لیجئے، کیا ہے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، حسنات کو، نیکی کو نہیں لاتا الا انت، مگر تو، یعنی نیکیوں کو لانے والا تو ہی ہے۔ ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو مٹانے والا، دفع کرنے والا، ہٹانے والا کوئی نہیں ہے الا انت، مگر تو، یعنی تو ہی ہے جو برائیوں کو دور کرتا ہے اور نیکیوں اور حسنات کو لانے والا ہے۔ اور ولا حول ولا قوت الا بک، اور طاقت اور قوت صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں۔ یہ دعا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو بدشگونی اور بدفعالی سے انسان بچ جاتا ہے۔ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث سنن نبی داؤد کی ذکر فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، آپ نے فرمایا بدشگونی بدفعالی شرک ہے، دو بار کہا آپ نے، الطیرۃ شرکن، بدشگونی بدفعالی یہ شرک ہے۔ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اور آپ نے فرمایا وما منا، ہم میں سے نہیں ہے، جو شخص بدشگونی لیتا ہے، بدفعالی لیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں، یا یہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے۔ الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، الا یہ کہ کسی کو بدفعالی اور بدشگونی ہو جائے، اس کا دل، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں آ جائے وقتی طور پر وسوسہ، تو اگر وہ اس کو یذہبہ بالتوکل، توکل اور بھروسے کے ذریعے اس کو ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، تو پھر وہ شخص صحیح ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، چونکہ میں نے بتایا کہ سماج میں ایسے عقیدے عام ہیں جس سے انسان جو ہے بدشگونی بدفعالی لے لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے سامنے کوئی چیز آ گئی، ایسی ہی کوئی چیز، اور ہمارے دل میں بھی آ گیا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا، اب دن خراب، آج دن صحیح جانے والا، آ گیا دل میں وسوسہ، پھر آپ نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مجھے بھروسہ اور یقین ہے، توکل ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، بلی ولی کچھ نہیں کچھ کر سکتی، اس کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے گزرنے اور نہ گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وسوسہ اگر آ جاتا ہے تو یہ پکڑ نہیں ہے، اس سے شرک، انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وسوسہ آنے سے انسان شرک نہیں کرتا، بلکہ انسان وسوسہ آنے کے بعد اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اسی پر وہ عمل کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص شرک کرتا ہے، یعنی مکمل طور پر اس کام سے رک جائے۔ صبح کے وقت میں کسی بھکاری نے آپ سے سوال کر لیا مجھے 1 روپیہ دے دیجئے، آپ کہتے ہیں صبح صبح ابھی 1 روپیہ کمایا نہیں اور تم کو 1 روپیہ دینے نکل گیا، تو اب اس کے بعد آپ نے کہا آج پورا دن خراب جانے والا ہے آج۔ تو اگر ہمارا عقیدہ یہی بن جائے گا پورا دن خراب جانے والا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے بدشگونی کی، بدفعالی کو، اور یہ شرک ہے۔ اور اگر ہم وہاں پر آیا دل میں لگتا ہے آج دن خراب جانے والا ہے، لیکن پھر ہم نے عقیدہ بنایا نہیں، دین کو اچھا کرنے والا، برا کرنے والا، روزی دینے والا، روزی روکنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، توکل اور بھروسے کے ذریعے اس چیز کو ہم نے ختم کر دیا، اس وسوسے کو، تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے بدفعالی اور بدشگونی نہیں کیا۔ یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے بھی ایک روایت مروی ہے، ایک حدیث مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعالی کی بنا پر رکا اس نے شرک کیا، یعنی بدفعالی اور بدشگونی سے کسی کام سے رک جانا، نہ کرنا، اس کام کو پورا نہ کرنا، یہ شرک ہے بدفعالی کی وجہ سے۔ ہاں ٹھیک ہے، دل نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، نہیں کروں گا، آج میرا دل نہیں کر رہا کمانے جانے کا، آج میرا دل نہیں کر رہا جاب پہ جانے، آج میرا دل نہیں کر رہا ہے کہیں جانے کا۔ ہاں انسان اپنے اعتبار سے کر لے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی چیز آ گئی، اس کے سامنے سے گزری، اس کے بعد اس نے اپنا عقیدہ بنا لیا نہیں آج میں نہیں جاؤں گا، تو یہ شرک ہے،
یہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک کے چور دروازے ہمارے سماج میں بہت عام ہیں، لوگوں کو علم نہیں، اسی لیے شیخ نے اتنی باریکیوں کے ساتھ جو ہے اپنی اس کتاب کے اندر، کتاب التوحید کے اندر یہ سب باتیں ذکر فرمائی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اگر کسی نے ایسا کچھ کر لیا، بدشگونی ہو گئی، علم نہیں تھا، ہو گیا، بدفعلی اس سے ہو گئی، علم نہیں تھا، شرک ہو گیا سمجھ لیجئے ایک طرح سے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا اگر انسان اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ یہ ہے، دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ معنی یہ ہے اللہم لا خیر، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ الا خیرک، کوئی بھلائی نہیں، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، ولا طیر الا طیرک، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، یعنی بدشگونی ہے ہی نہیں اسلام میں، شگون ہے، اچھا نیک فعل لینا صحیح ہے، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا یاد کر لینا، ہمیں ہر ایک شخص کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ ہم بدشگونی اور بدفعلی سے بچ جائیں۔ اللہم لا خیر الا خیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس باب کی آخری حدیث ہے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انما الطیرہ، بلا شبہ طیرہ، طیرہ مانے بدشگونی بدفعلی، ما امضاک او ردک، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے رک جائے۔ ما امضاک، جو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے، وہ بدشگونی ہے۔ انسان کو کسی کام پر ابھارے یا کسی کام سے روک دے، وہ بدشگونی ہے۔ انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، جو چیز آپ کو ہم کو کسی کام کو پر ابھارے یا اسے جو ہے اس کام سے ہم کو روک دے، وہ سمجھ لیجیے وہ بدشگونی ہے۔ اگر ہمارے یہاں ایسا ہی معاملہ ہے کہ کسی چیز کے دیکھنے کی وجہ سے ہم کام کو کرتے ہیں اور کسی چیز کی وجہ سے ہم کام کو روک دیتے ہیں، تو یہ بدشگونی اور بدفعلی ہے، اور بدفعلی اور بدشگونی یہ شرک ہے۔ بدفعلی اور بدشگونی یہ شرک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اس پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدشگونی بدفعلی چاہے انسان سے لی جائے، چاہے جانور سے لی جائے، چاہے پرندوں سے لی جائے، چاہے فقیروں سے لی جائے، چاہے کسی بھی چیز سے لی جائے، بدفعلی بدشگونی یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اچھا گمان کرنا اور اچھا فعل لینا یہ سنت سے ثابت ہے، ہم کسی سے اچھا فعل اور نیک فعل لے سکتے ہیں، اسلام نے اس چیز کو جائز قرار دیا۔ اور اسی طرح سے اس باب کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی چیز کے آنے اور جانے سے کسی کام کو نہ تو روکے اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی کام کرے۔ یہ دونوں چیز جو اگر ہو رہی ہے کسی کے یہاں تو اس کے یہاں بدشگونی اور بدفعلی کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے، لہذا اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنا عقیدہ مضبوط کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور الحمدللہ کہہ کر کے اس کے نام پر میں اپنے کام کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، کسی چیز سے نہ تو شروعات نہ کسی چیز سے ہمارا کام ختم ہونا چاہیے۔ لہذا یہ چند باتیں اس باب کے اندر ذکر کی گئی بدشگونی اور بدفعلی کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی قباحت اور اس کی خرابیوں سے محفوظ رکھیں، اور شرک کے چور دروازوں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کو مضبوط اور بہتر اور ٹھوس بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔